کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ۔ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ اور پھر ان کے لیے دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ میں اپنے گاؤں میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک شخص میرے پاس ہے اپنے بیٹے کو لے کر، رحم دین اس کا نام تھا، فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا، مجھ سے کہتا ہے میاں صاحب، ہمیں وہاں میاں صاحب کہتے ہیں، میاں صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی کا تجزیہ، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ دودھ جب کاڑا جاتا ہے نا تو وہ ملائی آ جاتی ہے اور وہ ذرا گاڑھا بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بچپن میں اتنے بڑے بڑے گڑھوں میں سارا دن دودھ کے نیچے اپلے وہ جلتے رہتے تھے اور وہ اتنی بڑی ملائی کی تہ اس پہ آتی تھی اور پیلا زرد ہو جاتا تھا، تو وہ بہت پسند کیا جاتا تھا پینے میں بھی، اس کی ملائی کھانے میں۔ تو جو آدمی ایک اچھے کردار والا بن جاتا تھا تو اسے کہتے تھے میاں کڑے ہویا ہے۔ اب سمجھ گئے یہ مثال؟ اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ میں کیوں ہے کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں، ہم اسے تو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی، اتنی بدتمیزی سے بولتا ہے۔ تو یہ مٹی تے سو پڑھ کے آیا، تو میں تم سے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ تو تمہارے ماں باپ کہیں پڑھے آتا ہے پتر پر کڑیا کوئی نہیں ہوں۔ تم اپنے ماں باپ کے سامنے وخفض، جھک جاؤ، لہما جناح الذل من الرحمہ، محبت سے، جبرن نہیں، محبت سے، اور دل سے یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ جب سے میرے ماں باپ فوت ہوئے، 88 میں میرے والد فوت ہوئے، میں نے 10 نفل شروع کیے ان کے لیے۔ 2001 میں والدہ فوت ہوئی، اب ان کو بھی 20 سال ہو گئے، 21 سال۔ میں دونوں کے لیے 20 رکعات نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں بیمار ہو جاؤں تو الگ بات ہے، سر میں درد ہلکا پھلکا ہو تو میں پڑھتا ہوں، شدید ہو جائے پھر رہ جاتا ہوں۔ تو میں 1000 نفل بھی روزانہ پڑھوں تو میں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آیا، حضرت عبید اللہ بن عمیر تابعین میں سے ہیں، کہا جی میں نے خراسان سے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور مکے تک لا کے سارا حج اس کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کروایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ، ایک طلقہ کا بھی حق ادا نہیں۔ طلقہ کسے کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو ماں کو دردیں، کوئی لہریں اٹھتی ہیں، وہ ایک لہر آتی اس کی چیخیں نکال دیتی، پھر وہ لہر تھم جاتی، پھر دوبارہ اٹھتی ہے تو پھر اس کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر وہ تھم جاتی۔ ایسے گھنٹوں وہ لہریں چلتی ہیں اور وہ جو ماں ہوتی ہے وہ تڑپ تڑپ کے کہیں جاتی ہے۔ تو وہ جو بے شمار دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ولا طلقۃ واحدہ، ابھی ایک کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو حج کرایا پیدل، اور طواف میں تھا تو عبداللہ بن عمر نظر آ گئے، تو طواف سے فارغ ہو کر کہنے لگا جی میں نے ماں کو پیدل حج کرایا ہے۔ وہ کافی لمبا سفر ہے اور وہ سب پہاڑ تھے، نہ سرنگیں تھیں نہ راستے تھے، پہاڑ تھے۔ تو میں نے ماں کا حق ادا کیا تو ان کا ولا زفرۃ واحدہ، کہ تیری ماں تجھے اٹھاتے ہوئے تھک تھک کے جو لمبے سانس لیتی تھی، یہ زفرہ ہے، کبھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں۔
حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، جی جیسے میری ماں نے میرے کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، میرے پخانے دھوئے پخانے دھوتا ہوں، پیشاب دھوئے پیشاب دھوتا ہوں، مجھے کھانے کھلائے میں کھانے کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جب تجھے پالتی تھی نا، تیرے پیشاب پخانے دھوتی تھی، تیری زندگی کے لیے دعا کرتی تھی، اور تو جب اس کے لیے یہ مشقت اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ جلدی بولا، اللہ تھک گیا۔ تو نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کہنا میرے نبی نے تمنا کی، میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز کے اندر کہتا لبیک۔ تو بچوں، آپ ابھی بچے آپ کے ماشاءاللہ والدین زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، کسی کا فوت بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کی تقدیر ہے۔ تو یہ میرے رب کا ایک اس کو اتنا دہرایا اللہ نے، پورے قرآن میں دہرایا ہے، پورے قرآن میں دہرایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جو وصایا ثلاث ہیں، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، وہاں بھی سورہ انعام میں 3 وصیتیں قرآن میں آتی ہیں۔ تو پہلا ہے شرک نہ کرو، اور پھر بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان ہوتا ہے کسی کام کو سب سے اعلیٰ درجے پر کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اللہ پر کوئی احسان تو نہیں چڑھایا ہم نے۔ هل جزاء الاحسان کہ تم نے میری اطاعت کو بہت اعلیٰ درجے پہ پورا کیا، تو اب میری طرف سے تمہارے اوپر بھی بہت اعلیٰ درجے کا صلہ آئے گا، اور وہ جنت ہے۔ ابن القیم نے روایت نقل کی کہ ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوگا تو ایک منظر، صرف ایک منظر کو دیکھنے میں اسے سالہ سال گزر جائیں گے۔ 70 سال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، پتہ نہیں کتنے سال وہ ایسے بیٹھا اس میں گم مزہ لیتا رہے گا، مزہ لیتا رہے گا، مزہ لیتا رہے گا۔ یہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری طبیعت بھر جاتی ہے، بس یار بس۔ پہلی دفعہ میں گیا کینیڈا تو میں نے خود کہا نیاگرا فال جانا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو آبشار ہے وہ نیاگرا ہے، عجب اللہ کی قدرت ہے، دیکھ کے حیرانی ہوتی۔ تو ہم شوق سے گئے۔ دوسری دفعہ کینیڈا گیا تو میں نے نہیں کہا، مقامی لوگوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو، چلے گئے۔ تیسری دفعہ میں کینیڈا گیا تو انہوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا ویکھ لیا، بس کرو ہن کی ویکھنا، ٹھیک، دل بھر گیا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر لمحے سما بدلتا جائے گا، ہر لمحے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو لہذا اس میں گم ہو کے مست ہو جائے تو اللہ کہیں کہ میرا بندہ ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور مزہ کراؤ، اس کوئی اور مزہ کراؤ، تو ایک دم اس کے کندھے پہ ہاتھ لگے گا ایسے، جو یوں مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی ہوگی اس کو دیکھتے پورا یوں مڑ جائے گا، وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ میں قربان جاواں، ضرورت تو بڑی ہے۔ وہ کہے گا تو ہے کون، تو میری جنت میں سے نہیں ہے؟ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے صرف ایک دفعہ دینے کے بعد بس نہیں کروں گا، ولدینا مزید، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو وبالوالدین احسان کہا ہے، خدمت نہیں کہا، اچھا سلوک نہیں کہا، سب سے اعلیٰ درجے کا جو سلوک تم کر سکتے ہو کرو۔ میرے والد تبلیغ کے مجھے گھر سے نکالا تو قائل کیسے ہوئے؟ جب میں رائمنڈ سے آتا تو ان کو جسمانی خدمت کرتا تھا، حالانکہ نوکر ہوتے تھے، دبانے والے، تیل لگانے والے، سارے کام کرنے والے، لیکن جب وہ رات کو لیٹتے تو میں نوکروں کو بھگا دیتا اور میں اکیلا ان کو دباتا تھا، پھر ان کے سر میں تیل لگاتا تھا۔ اس خدمت نے ان کے دل کو رام کر دیا،
کیونکہ پہلے میں ذرا گستاخ تھا، بدتمیز تھا. تو گھر میں جو دعوت ہے وہ اخلاق سے چلتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ بیوی کو بٹھا کے دعوت دینا شروع کر دو کہ بیگم دنیا فانی ہے. تو گھر میں جو آپ کا سکہ جمے گا جھک جانے سے جمے گا. ماں باپ کے لیے چائے بناؤ، کپڑے دھو، ان کو دباؤ، ان کے سر میں تیل لگاؤ، ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھو، تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھا ہے. اور رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو، اپنے اخلاق سے. چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا رشتہ داروں. جب تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں اور اتنی احادیث ہیں، تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، کہ وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کرنا عموماً، اور والدین خاص طور. لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے. آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے، لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں. میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دو. اور خامد کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے روانہ کر دیا اور تمہاری حویلی خالی ہو گئی بیٹیوں سے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو بہو آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا لو. جب اس کو بہو کی نظر سے دیکھتی ہو تو پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے. اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو، یہاں تمہاری جگہ، اس بہو کی جگہ تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی تو تمہاری نظروں میں کیا پیار ہوتا. جب بیٹی کو تم نے روانہ کر دیا ہے، اب پیچھے یہ تمہاری بہو آ گئی ہے، تو اس کو وہی نظر دو جو اپنی بیٹی کو دیتی تھی، تو گھروں میں خوشیاں. تو ماں باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں نصیحت کرتا ہوں بچیوں کو کہ خامد کے ماں باپ کو عزت دو، ان کی خوشی سے خدمت کرو. اگرچہ تمہارے ذمے نہیں، لیکن کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اور بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں، دیکھو پوری ہدایہ جیسی کتاب میں بھی ساس کا کوئی حق نہیں لکھا ہو. ساس سسر کا کوئی حق لکھا؟ باب الخواخ ہے کوئی؟ کیوں جی مولوی زبیر صاحب، باب الخواخ کوئی نہیں ہے. خامد اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق. تو میری ذمہ اپنی ماں باپ کی خدمت ہے. میری بیوی خوشی سے تیار ہو جائے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے. زبردستی کر کے میں کروں ورنہ میں تجھے نکال دوں گا تو یہ ظلم ہے. ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دینی. طلاق دے دو، بڑی نافرمان ہے. اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں وہیں رہو، وس کے رہو ساڑھے کو نام ہی. اور بہو کو کہتے ہیں طلاق دے دو اسے، کسی کی بیٹی ہے. تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے. اور جب بھی بیوی کی تمہیں شکایت سننے کو ملے، پہلے تحقیق کرنا، پھر کوئی بات کرنا. عموماً شکایتیں غلط ہوتی ہیں. ایک ہماری رشتے میں پڑنانی تھی، رشتے میں مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ وہ میری کیا لگتی تھی. تو وہ آئی میری نانی کے گھر، تو اندر پردے نال اس کی بہو پیچھے آ رہی تھی. میری نانی نے آندی ہے تو میرے کو پوچھنا ہے اے تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا ہے. یہ انہوں سمجھا رہی ہے کہ تو میرے کو پوچھنا تو رنگ پیلا کیوں ہو گیا.
اچھا وہ میری نانی کا ان سے کوئی بانجی بھتیجی کا رشتہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی نانی جی۔ وہ پچھو بہو آ گئی، سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگی خالہ جی تھوڑا رنگ بڑا پھکا پی گیا ہے، ہاں نہ دودھ پلائندی ہے، نہ چاہ پوائندی ہے، نہ انڈے کھوائندی ہے، نہ روٹی دا پوچھ